الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمش آمادہ اسی نام سے ہے۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کے اوپر بہت بڑا یہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اور دوسرا احسان یہ فرمایا کہ انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں تندرستی عطا فرمائی، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی، اور ہر انسان کو اس کے قد کے اعتبار سے تمام اعضاء سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، متناسب الاعضاء اس کو بنایا، سڈول اس کو بنایا، اور ان پر سب سے بڑا انعام اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے بے شمار اپنے بندوں پر احسانات فرمائے، بے شمار انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائی، لیکن اللہ نے احسان جتلانے کے طور پر کسی کو ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کے اوپر برسائی ہیں اور جتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، اجمالی طور پر اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، احاطہ شمار میں لانا چاہو تو لا نہیں سکتے۔ اگر کہا جائے کہ ممکن ہو سکتا تھا تو دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو گننا ممکن ہو سکتا تھا، اگر ممکن تھا تو آسمان اور بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہو سکتا تھا، اگر ممکن ہوتا تو ریت کے بے شمار ذرات کو احاطے شمار میں لانا
اور گننا ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کے احسانات کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، چاہے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، چاہے مانگنے سے ہو یا بغیر مانگے ہوں، چاہے ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے وہ نعمتیں ہوں یا خارجی نعمتیں ہوں، وہ نعمتیں ہوں جو وجودی ہیں یا وہ نعمتیں ہوں جو عدمی ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ زمین کی نعمتیں ہوں یا آسمان کی، فضاؤں کی نعمتیں ہوں، کسی طرح کی بھی نعمتیں ہوں، تمام کی تمام اللہ ہی کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ نے فرما دیا کہ جتنی نعمتیں تم کو پہنچ رہی ہیں، چاہے کسی کے واسطے سے پہنچتی ہیں، حقیقت میں ان کا عطا کرنے والا، ان نعمتوں سے نوازنے والا، ان کو دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی انسان نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا، حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو دینے کے لیے ہاتھ عطا کرنے والا اللہ ہے، تمہارے پاس چل کر آنے کے لیے قدم اور پیر عطا کرنے والا اللہ ہے، ان نعمتوں کا اس کو دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ جذبہ پیدا نہ کرتا، دل کے اندر داعیہ پیدا نہ کرتا تو تمہیں کیسے وہ دیتا؟ اگر اس کے ہاتھ نہ ہوتے کیسے تمہیں نوازتا؟ چلنے کے لیے پیر نہ ہوتے تمہارے در تک اور گھر تک کس طرح وہ چل کر آتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کچھ دے دیتا، لیکن جو نعمت تمہیں اس نے دی ہے اس انسان نے، اگر وہی نعمت اللہ اس کو نہ عطا فرماتا تو وہ کیسے تمہیں دے دیتا؟ نتیجہ یہ نکلا، کوئی انسان بھی اگر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں سب کی سب اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں کامل اعضاء اور تمام بدن کے حصے مکمل عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں بن مانگے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور سب سے بڑا احسان جو اللہ نے احسان جتلانے کے طور پر قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں، ختم الرسل، سید الانبیاء، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات اور حبیب رب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، انسانوں ہی میں سے ایک رسول اور ایک نبی تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کے معنی اور اس کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے، برے اخلاق کو دور کرنے کے لیے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے، بری عادتیں چھڑانے کے لیے، اچھی عادتیں تمہارے دل اور دماغ کے اندر پیوست کرنے کے لیے، تمام برے طور و طریقوں کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اور زندگی کی بہترین راہ اور بہترین طریقے پر تمہیں لگانے کے لیے اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ ہمارا وہ نبی، ہمارے وہ آقا کتنے اعلیٰ اور کتنے بلند مقام رکھتے ہیں، اس کے مقام کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد
کسی کا مقام ہے تو وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جس طرح آپ بلند و بالا ہے مقام کے اعتبار سے، ایسے ہی اللہ نے آپ کو اعلیٰ کمال عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو اعلیٰ علم عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کا حسن و جمال عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کا خاندان عطا فرمایا، خاندانی شرافت اور خاندانی نجابت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اعلیٰ درجے کا حسن و جمال آپ کے اندر رکھا، اعلیٰ درجے کی حسن سیرت آپ کے اندر رکھی، اعلیٰ درجے کے تمام کمالات کی انتہا آپ کے اوپر کر دی ہے، اعلیٰ درجے کے تمام اخلاق آپ کے اندر جمع فرما دیے ہیں، اور تمام اولین اور آخرین کے علم کی انتہا آپ پر کر دی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اخلاق عظیم عطا فرمائے، اعلیٰ کمال عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ تمام اولین اور آخرین کے علم مجھے عطا فرمائے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ عُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، میرے بھائی حضرت یوسف کو تو حسن کا آدھا درجہ دیا گیا تھا اور آدھے حسن کو پوری دنیا کے اوپر تقسیم کر دیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسن و جمال کی انتہا فرما دی ہے۔ آپ جیسا کمال کسی کا نہیں، آپ جیسا علم کسی کا نہیں، آپ جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں، آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں، آپ سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب اور برگزیدہ اور محبوب کوئی نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور آپس میں پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کے فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں اور اللہ کے یہاں ان کا کتنا بلند مقام ہے اس کا ذکر آپس میں کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا، وہ صفی اللہ ہیں، صفی کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا۔ اللہ نے سب سے پہلا انسان ہونے کے لیے، سب سے پہلا نبی ہونے کے لیے، تمام انسانوں کے باپ ہونے کے لیے اور سب سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دینے کے لیے اور ان دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب سب سے پہلا مقرر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرما لیا۔ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا، کوہ طور پر ان کو بلایا، اسی طرح وادی سینا کے اندر اللہ نے ان سے کلام فرمایا اور نبوت اور رسالت سے ان کو سرفراز فرمایا، توریت ان کو عطا فرمائی، کوہ طور پر ہم کلامی کے شرف سے ان کو نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بالا تو دیکھو، بلند مرتبہ تو دیکھو کہ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے ان کی ماں کے گریبان میں پھونک مار دی، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ وَأَنفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح یعنی اپنے حکم سے بغیر باپ کے صرف کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس لیے وہ کلمت اللہ بھی ہیں کہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، روح اللہ بھی ہیں، اللہ نے اس روح کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا فرمایا جس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے دوستی کے مقام پر فائز فرمایا، اس لیے ان کا لقب بنا خلیل اللہ۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا
حضرت آدم یقیناً صفی اللہ ہیں اور ان کو یہی مقام زیب دیتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کے لیے یہی مناسب ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہی ان کے لیے موضوع ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب رب، حبیب کبریا، کسی کا خطاب کیا ہوگا؟ حبیب کبریا، کسی کا خطاب کیا ہوگا؟ وہ لاجواب ہے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو نسبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تمام کائنات کے علم کو جو نسبت ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی ایک چڑیا اور ایک پرندہ سمندر کے اندر اپنی چونچ میں پانی لے لے، اتنی بھی پوری دنیا کے انسانوں کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام کے علوم ایک طرف اور میرے آقا کا علم ایک طرف، اللہ تبارک و تعالی نے علم کا وہ خزینہ، وہ دفینہ اور وہ خزانہ آپ کے سینے کے اندر جمع فرمایا اور اپنے علم سے وہ حصہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کے علم کو میرے آقا کے علم سے وہ بھی نسبت نہیں ہو سکتی کہ جو سوئی سمندر کے اندر ڈالیں اور اس کے ناکے کے اوپر جو پانی لگ کر آتا ہے، اتنا اعلیٰ علم آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے آخرین اور اولین کے علوم عطا کر دیے گئے ہیں، اور جتنا علم ہوگا اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو معرفت نصیب ہوئی، اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کے نتیجے میں جو عبادت کی جائے گی اس سے اعلیٰ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو اخلاص عبادت کے اندر آقائے دو جہاں کے پایا جاتا تھا، کسی کی عبادت کے اندر وہ اخلاص نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امتیوں کی تمام عبادتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے آقا کی زندگی کے ایک سجدے کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تمام انسانوں کی تمام عبادتوں کے مقابلے میں میرے آقا کی زندگی کا ایک سجدہ بھاری پڑ جائے گا۔ آپ اتنے بڑے عابد ہیں اور اتنے بڑے کامل، آپ کاملوں میں اکمل ترین ہیں، آپ حسینوں میں احسن ترین ہیں، آپ جمیلوں میں جمیل ترین ہیں، نازنینوں میں نازنین ترین ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی کمال ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام کو جمع فرما دیا ہے۔ محبوبیت کا مقام آپ کو عطا فرمایا، محمودیت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا، نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم فرما دیا، رسالت کے سلسلے کے آپ کے اوپر منتہی فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا گیا کہ اگر کہا جائے چاند اور سورج کی شعاؤں کے اندر جو روشنی ہے، جو حسن اور جو سرور ہے، تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی زکات ہے اور میرے آقا کے حسن کا صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اور آپ جیسا نبی اور کامل نبی، تمام انبیاء کرام کامل ہوتے ہیں لیکن اکمل ترین تمام نبیوں سے سب سے بڑا کامل اور اکمل ترین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جیسی پیدائش کسی کی نہیں، آپ جیسا بچپنا کسی کا نہیں، آپ جیسی جوانی کسی کی نہیں، آپ جیسی زندگی کسی کی نہیں، آپ جیسے ہاتھوں کا اعجاز کسی کا نہیں، آپ جیسی آنکھوں کا اعجاز کسی کا نہیں، آپ جیسی زبان کا اعجاز کسی کا نہیں۔ ہر انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں،
دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، ایک گوشت پوست کی بنی ہوئی زبان ہوتی ہے، لیکن اللہ نے میرے آقا کو بھی دو ہاتھ عطا فرمائے، لیکن ان کا اعجاز سب سے جدا گانا ہے۔ عام انسانوں کی طرح دو آنکھیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے اعجاز سب سے جدا گانا عطا فرمایا۔ عام انسانوں کی طرح زبان عطا فرمائی، لیکن میرے آقا کی زبان کی طرح کسی کی زبان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں دلائل آپ کے سامنے ذرا مختصر طور پر پیش کرتا چلوں کہ حضور ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے تو وہ نجاستوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، خون میں لت پت ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی نجاست نہیں تھی، آپ کے اوپر کوئی خون کا دھبا نہیں تھا، آپ کے اوپر کوئی گندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ نہایت صاف ستھرے، دھلے دھلائے، پاک طاہر اور مطہر اس حالت کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، سباہا اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، گویا کہ اس دنیا کے اندر اس صفائی ستھرائی اور اس پاکی اور معجزانہ طریقے کے اوپر تشریف لائے کہ وحدانیت کی گویا کہ دعوت دے رہے ہیں اور پوری انسانیت کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ اس طرح دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ بچپنا ایسا گزرا ہے کہ وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی آقا کی برکت سے دوڑنے لگی، جس قبیلے کے اندر قحط سالی تھی، فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہے تھے، میرے آقا جب اس قبیلے کے اندر پہنچے ہیں تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، خوشحالی آ گئی اور ارزانی آ گئی، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ہر شخص کی جوانی رنگین ہوتی ہے اور وہ رنگینوں کا رسیا ہوتا ہے اور جوانی کے اندر موج مستیاں کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی جوانی کو اگر دیکھو گے ایسی مقدس اور ایسی پاک باز نظر آئے گی کہ اس کے اوپر گناہوں کا دھبے تو دور کی بات ہے، کسی معمولی سے معمولی خطا اور لغزش کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا۔ میرے اللہ نے میرے آقا کو نبوت سے پہلے بھی معصوم بنایا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم بنایا ہے۔ نہ نبوت سے پہلے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور نہ نبوت کے بعد آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، ہمیں صرف آج اپنی بات کرنی ہے، ہمیں کسی اور کی بات نہیں کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ترجمے کے اوپر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ جب گناہ ہی نہیں تھے تو پھر معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ ترجمہ کیا ہے پوری امت مسلمہ کی ماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے، ان حضرت ام المؤمنین نے کیا ہے، اور یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد محترم نے کیا ہے۔ اس لیے دیوبندیوں نے یہ کوئی نئی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ بخاری شریف کے حاشیے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سے کوئی گناہ ہوا ہے، بلکہ آپ تو نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں۔ ایک مرتبہ 25 سال کی آپ کی عمر تھی یا اس سے پہلے کی، قریش کے قبیلے کے اندر ایک شادی تھی، یار دوستوں نے کہا کہ چلو آج موج مستی کریں گے، گانا بجانا ہوگا، رقص اور ڈانس ہوگا اور ساز اور سنگیت بجے گا، چلو آج وہاں پوری رات موج مستی کرتے ہیں۔ میرے آقا نہیں جا رہے تھے، ابھی نبوت ملی نہیں تھی، اڑتی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، ان فوان شباب کا زمانہ تھا، لیکن جب دوستوں نے اصرار کیا اس شادی کے اندر لے گئے، لیکن جیسے ہی پہنچے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نیند کو طاری فرما دیا اور آپ پوری
सारी रात सोते रहे, क्या हुआ क्या किया गया मेरे आका को कुछ भी पता न चला। इस तरह अल्लाह ने मेरे आका की गुनाहों से नबूवत से पहले भी हिफाजत फरमाई है। इसलिए हमारा अकीदा है कि हमारे आका नबूवत से पहले भी मासूम, कोई गुनाह आपसे सरजद नहीं हुआ और नबूवत के बाद भी आप मासूम है। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो आपके चचा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि बेटे खाना काबा की तामीर करो। आपने पत्थर उठाया और आपकी लुंगी जैसे ही खुली है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि अल्लाह ने आपको मासूम रखा इस गुनाह से कि बेदारी की हालत में, होशो हवास की हालत में आपका सत्र न खुल जाए। क्योंकि आने वाले जमाने में आप ये सबक देने वाले हैं कि नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक मर्द का ये सतर है, दिखाना भी जायज नहीं, देखना भी जायज नहीं। कोई एतराज कर सकता है अगर आपने अपना सत्र दिखा दिया कि तुमसे ये गलती हुई थी, आज उसके खिलाफ सबक दे रहे हो। इसलिए अल्लाह ने नबी को नबूवत से पहले भी मासूम रखा और नबूवत के बाद भी मासूम रखा है। आप बख्शे बख्शाए हैं, आप बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह ने फरमा दिया दुनिया के अंदर असा यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है अपने अंबिया की, अपने रसूलों की, कि कोई गुनाह इनसे न नबूवत से पहले हो और न कोई गुनाह नबूवत के बाद हो। इसलिए आकाए दो जहां को मासूम रखा, गुनाहों से पाक रखा। इसलिए लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र का मतलब यह है कि बिल फर्ज वल महाल, अगर आपसे कोई मामूली सी चूक भी हो गई है, फर्ज कर लीजिए अव्वल तो मासूम है, और अगर कभी चूक भी हो गई, मामूली सी चूक, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से वो भी माफ फरमा दिया है और आप बख्शे बख्शाए हैं। पानी दे दो, पानी दे दो। ये पानी दे दो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बचपना किसी का नहीं, जवानी आप जैसी मुकद्दस और पाकबाज किसी की नहीं। ऐसे ही अल्लाह ने जो आपको आज़ाद अता फरमाए, उनके जो कमालात हैं वो किसी इंसान के नहीं हो सकते। हमारे अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, हम अगर किसी को मारेंगे तो चोट लगेगी, तकलीफ होगी। मेरे आका को भी अल्लाह ने हाथ अता फरमाए, लेकिन अगर आपने किसी के सीने पर हाथ मार दिया तो अल्लाह ने उसके लिए जमीन और आसमान की चीजें रोशन कर दी हैं और उसके लिए शरे सद्र फरमा दिया है। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मजलिस में है और कुरान करीम की क़िराअत के बारे में उनको जरा तरद्दुद गुजरा कि ये कैसा कुरान है जो इस तरह पढ़े तब भी सही, जो इस तरह पढ़े तब भी सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत को महसूस किया। हजरत उमर के जो सीने पे हाथ मारा है, फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए जमीन और आसमान की चीजों को रोशन कर दिया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह अन्हु, आपने उनको भेजा कि जाओ
اور وہاں کا بت خانہ مسمار کر دو اور اس کو گرا دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر جو ہاتھ مارا ہے پھر کبھی بھی زندگی بھر گھوڑے کی پیٹھ سے نہ گر سکے۔ آنکھیں ہماری بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو بھی آنکھیں عطا فرمائی اور دو آنکھیں عطا فرمائی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا یا آپ نے دیکھ لیا نظر نبوت سے کہ کسی نے آپ کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا تم نے ایسا ایسا کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ ہماری آنکھوں سے صرف سامنے کا نظر آتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا کی آنکھوں کے اوپر کہ آپ سامنے کا بھی دیکھتے تھے اور جب اللہ چاہتا تھا تو آپ انہی آنکھوں سے پیچھے کا بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے؟ ارے آپ جیسا تو اس کائنات کے اندر نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے، آپ نے خود فرما دیا اپنی مبارک زبان سے ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ روزوں پر روزے رکھتے چلے جاتے تھے، صحابہ کرام آپ کی اتباع کے حریص تھے، سنت پر عمل کرنے کے شوقین تھے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ہم بھی مسلسل روزے نہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یعنی تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہو سکتا۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے روحانی غذا کھلاتا ہے اور مجھے روحانی طور پر پلاتا ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے آقا ہماری طرح تھے؟ آپ جیسا تو نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا۔ ہماری بھی زبان ہے، میرے آقا کو بھی اللہ نے زبان عطا فرمائی، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو گرمی اس کے گرم ہونے کو محسوس کریں گے، اس کے ٹھنڈا ہونے کو محسوس کریں گے، اور کھٹے اور میٹھے کا ہمیں احساس ہوگا، اس کے نمکین اور مرچ کے والے ہونے کا احساس ہوگا۔ لیکن میرے آقا کی زبان مبارک پر قربان جائیے کہ آپ اس کی ٹھنڈک اور گرمی اور اس کے نمکین اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کو بھی زبان مبارک سے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہے کسی کی زبان کے اندر وہ تاثیر؟ ہے کسی کی زبان کے اندر وہ اعجاز؟ آپ ایک دعوت کے اندر تشریف لے گئے، ایک عورت نے دعوت کی اور وہاں جب بکری کا گوشت سامنے آیا آپ نے زبان مبارک پر رکھا ہے، فوراً زبان مبارک بول اٹھی، اور ایک روایت کے اندر کہ گوشت کی بوٹی نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول نہ کھائیے، یہ بکری حرام ہے اور یہ گوشت حرام ہے، بغیر مالک کی اجازت کے ذبح کی گئی ہے۔ جب تحقیق حال کیا گیا تو معلوم یہی ہوا کہ اس بکری کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر کے پیش کیا گیا تھا۔ دیکھیے میرے آقا کی مبارک زبان نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ گوشت حلال ہے یا یہ گوشت حرام ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی آقا کی طرح اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے انسان تھے، الیاذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی تھے، الیاذ باللہ۔ کیا سچا پکا مسلمان اس حدیث کی روشنی میں، ان کمالات کی روشنی میں کیا اپنی طرح آقا کو اپنا انسان بتا سکتا ہے یا اپنا بڑا بھائی بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول
بادشاہ کو ان کی رعایا سجدہ کرتی ہے، آپ تو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اور سجدہ صرف اس رب کائنات کی جائے گی، سجدہ صرف اسی کو کیا جائے گا۔ اگر میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، میرے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرو، میرے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرو، جس طرح تم کسی اپنے بڑے کی تعظیم اور تکریم کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ میرا اعزاز اور اکرام کرو۔ اور حضور نے اس میں فرمایا اکرموا اخاکم، اپنے بڑے بھائی کا اعزاز اور اکرام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمانی اخوت اور اسلامی اخوت کو بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو اپنا بڑا بھائی بتا دیا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ الف مرہ۔ آپ کی طرح نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا۔ ایکم مثلی، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں، آنکھوں کے اعجاز کی طرح کسی کا اعجاز نہیں، زبان مبارک کے کرشمے کی طرح کسی کا کرشمہ نہیں۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک جو حالات ہیں تمام انوکھے ملیں گے، تمام نرالے ملیں گے۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ہم جیسے انسان تھے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے تمام انسانوں میں مبعوث فرمائے ہیں اور تمام کو انسان بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، لیکن اعلیٰ درجے کے کامل ترین انسان، اور آپ جیسا کوئی اس دنیا کے اندر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا مقام تو آپ کا مقام ہے، آپ جہاں روضہ اقدس کے اندر مدفون ہیں اور آپ جہاں آپ کا مبارک بدن روضہ اقدس کی جس مٹی سے لگا ہوا ہے، وہ روضہ اقدس کی مٹی عرش الہی سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کسی مقام پر مستقر نہیں، اللہ ایک جگہ کہیں ٹھکانہ پکڑے ہوئے نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اللہ کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اس لیے عرش جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جاری ہونے کا مقام ہے اور حکم کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا اور اللہ کا مکان کا محتاج ہونا لازم آئے گا، عقیدے کی بڑی خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ مکان سے منزہ اور مبرہ ہے، البتہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش الہی ہے، آقائے دو جہاں کا جسم مبارک روضہ اقدس کی مٹی کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ فضائل ہیں اور جب آپ کے یہ کمالات ہیں، یہ وہ کمالات ہیں کہ جن کے اندر ہمیں اتباع کا تو حکم نہیں دیا گیا اور نہ ہم اتباع کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے اسوہ ہے، وہ زندگی ہے جو رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اس لیے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہی آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے اقوال اور اپنی ارشادات، اپنی سنت اور اپنی حدیثوں کو امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یہاں رسول ہونے کی حیثیت سے احسان کے طور پر ذکر کیا کہ دیکھو قرآن
کریم کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی تمہیں سمجھائیں گے، تمہارا تزکیہ کریں گے اور تمہیں رذائل اور برائیوں سے پاک کریں گے۔ آپ کی تعلیمات کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، تو جو زندگی آپ کی رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہے اور جو فرمان آپ کے نبی اور رسول ہونے کے بعد کے ہیں، وہی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسی پر ہمیں چل کر کامیابی کی منزل پانی ہے اور کامیابی اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا کے اندر اسی لیے تو ہوئی ہے کہ ہمیں گندگی سے نکالیں، کفر اور شرک سے نکالیں، ہمیں بدعتوں سے نکالیں، ہمیں ظلمت اور تاریکیوں سے نکالیں، اللہ کا راستہ بتائیں، وحدانیت اور توحید کو سکھائیں، تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور جنت کے پہنچنے کا راستہ ہمیں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ذرا آپ دیکھو کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ اس وقت سے بگڑا ہوا ماحول کبھی بھی نہیں تھا۔ پوری دنیا ظلمت اور تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، کفر اور شرک کا دور دورہ تھا۔ ہر چیز کو اس وقت کے انسان پہچانتے تھے، اگر نہیں پہچانتے تھے تو صرف اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت مطاف کے اندر رکھے ہوئے تھے، جب طواف کرتے چلے جاتے تھے تو ان کی عبادت کرتے جاتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، ضروریات کا پورا کرنے والا، اولاد کا دینے والا، بارش کا نازل کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا، رزق کا عطا کرنے والا، سب کچھ ان کو تسلیم کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر جاتے تھے تو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور ایک بت ہبل نام سے رکھا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جاتے تو پھر اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرتے، اپنے گھر کے اندر آتے تو گھروں کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے صنم رکھے ہوئے تھے۔ اپنے گھروں کے اندر آ کر ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے، ان کی پوجا کرتے، اپنے جبین نیاز کے تقدس کو ان کے سامنے جھکاتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے۔ جب سفر کے اوپر جاتے تھے اپنے ساتھ اپنا خدا اور اپنا معبود ساتھ میں لے کر جاتے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ہمارا خدا نہ ملے، ہم اس کی پوجا کریں گے، کس کی پرستش کریں گے، اس لیے اپنے سامان سفر کے اندر اپنے خدا کو رکھتے اور لے کر چلے جاتے۔ اگر کوئی شخص بھول جاتا یا کہیں ان کا خدا گم ہو جاتا اور راستے میں ان کے خدا کے پوجنے کی ضرورت پیش آتی، دور دور تک کوئی پتھر نہ ملتا، تو پھر ایک ریت کا تودا بناتے، اس کے اوپر بکری کے دودھ کو ڈالتے، اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ریت کا ایک گھروندہ بناتے اور اس کے اوپر پیشاب کرتے، اور پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، اس کو اپنا معبود سمجھنے لگتے، اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاتے۔ اگر کسی پتھر کی پوجا کرتے کرتے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی پتھر نظر آ جاتا تو اس پتھر کو پھینک دیتے اور اس پتھر کو اٹھا کر اس کو اپنا معبود اور خدا تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ جی یہ عرب کا حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول کے اندر اس عالم کے اندر تشریف لائے ہیں۔ وہ صرف خدا کو نہیں پہچانتے، البتہ خدا کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودوں کو پوچھتے تھے، ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ ہم نظر و نیاز اس لیے چڑھاتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ،
ہم ان بتوں کی، ان 360 معبودوں کی اور ان پتھروں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب بن جائیں، یا اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، اللہ کے یہاں ہمیں بخشوانے والے بن جائیں، یہ ہماری مرادیں، ہماری دعائیں اور ہماری حاجتیں اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں سنتا، ان کے ذریعے سنے گا، ان کے واسطے سے سنے گا۔ جس طریقے سے آج بہت سارے جاہل اور ناواقف طبقے کے اندر اللہ کے بارے میں یہ گمان ہونے لگے ہیں۔ عرب کے لوگوں نے اس زمانے کے اندر اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کے اوپر قیاس کر لیا تھا۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، دربان ملے گا، وزراء ملیں گے، ان کے ذریعے بادشاہ تک رسائی ہوگی، اپنی درخواستیں ان کے ذریعے بادشاہ تک پہنچائی جائیں گی۔ اس وقت بھی عرب کے لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا کو پوجیں، منات کو ہم پوجیں، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو پوجیں، ہم ہبل کو پوجیں اور ان کی پرستش کریں تاکہ یہ ہماری دعائیں، ہماری مرادیں، ہماری حاجتیں خدا تک پہنچا سکیں۔ ہم اس لیے ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر قربان جانور کرتے ہیں، ان کے نام پر حلوہ مانڈے چڑھاتے ہیں اور حلووں کے جلوے دکھاتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہم اللہ کے قریب بن جائیں اور یہ ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارشی بن جائیں۔ اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آپ اے ہمارے حبیب ان کے سامنے تنہا اللہ کا ذکر کریں گے، چہرے کو بگاڑنے لگیں گے، اپنے منہوں کو بسورنے لگیں گے، اور جب اللہ کے ساتھ اگر بالفرض ان کے معبودوں کا تذکرہ ہونے لگے تو ان کے چہرے کھل اٹھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جب وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ ان کے معبودوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سفارشی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور فرشتوں کو اپنے گمان کے مطابق عبادتیں کیا کرتے تھے تاکہ یہ اللہ کے یہاں سفارشی بن جائیں، اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا اور اپنے گمان کے اعتبار سے ان کے نام تجویز کر رکھے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور ان کے اللہ کے لیے بیٹیاں، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ الضیزہ، اپنے لیے لڑکے تجویز کرتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ فرشتوں کے ساتھ ساتھ خدا کی خدائی میں انہوں نے جنات کو شریک قرار دے رکھا تھا اور جنات کی بھی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ وجعلوا بینہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا رکھی تھی اور وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا، کتنے انسانوں میں سے ایسے تھے جو جنات سے پناہ مانگتے تھے، کسی وادی کے اندر کسی منزل کے اوپر قیام کرتے تھے تو وہاں کے جنات کی پناہ مانگتے تھے اور اس کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، اس کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے تاکہ اس کے شر سے وہ محفوظ رہیں۔ خدا کی خدائی میں پتھروں کو شریک کر رکھا تھا، خدا کی خدائی میں اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کو شریک کر رکھا تھا، خدا کی خدائی میں فرشتوں کو شریک کر رکھا تھا، خدا کی خدائی میں جنات کو شریک کر رکھا تھا، اور خدا کی خدائی میں اپنے بنائے ہوئے گھروندے اور اس کے اوپر پیشاب کرنے کے بعد اس کو بھی خدا کی خدائی میں شریک کر دیا تھا۔ یہ حال تھا عرب کا اور زمانے جاہلیت کا۔ ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کو اس دلدل سے نکالا ہے، کفر اور شرک سے نکالا ہے، وحدانیت کی اور توحید کی تعلیم دی ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ
اللہ کی عبادت کرو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمہیں روزی عطا کرنے والا ہے، وہی بارشیں نازل کرنے والا ہے، وہی رزق میں وسعت عطا کرنے والا ہے، بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا وہی ہے، تنگی ہو تو فراخی عطا کرنے والا وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے جس نے حضرت نوح کو عالمگیر طوفان سے نجات عطا فرمائی ہے، وہی حضرت اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے اندر راستے بنا کر نجات عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور یہود کے شر اور فتن نے حفاظت فرمائی، وہی اللہ ہے جس نے میرے آقا کو ہجرت کی رات میں کفار سے حفاظت فرمائی ہے، غار ثور کے اندر حفاظت فرمائی، جنگ بدر کے اندر جبکہ 313 نہتے مسلمان ہیں حفاظت فرمائی، جنگ احد کے اندر حفاظت فرمائی، قدم قدم پر حفاظت فرمائی، وہ اللہ جس کو حضرت آدم نے پکارا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے، وہ اللہ ہے جس سے اولاد مانگی حضرت زکریا نے تو اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے، وہی اللہ ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ نے ہی اولاد عطا فرمائی، وہ اللہ خود فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس عورت کو چاہتا ہے وہ اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، اس دنیا کے اندر اسی کا حکم جاری اور ساری ہے، وہی کرتا اور دھرتا ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآرا کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں اس دنیا کے اندر تدبیر کرنے والا اللہ ہے، اس دنیا کے اندر کارساز اللہ ہے، اس دنیا کے اندر الٹ پھیر کرنے والا اللہ ہے، پورا سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا حکم اس دنیا کے اندر جاری اور ساری نہیں ہوتا ہے۔ نظر نہیں آ رہا وہی اللہ ہے جس کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے پکارا اور اس اللہ کی عبادت کی ہے، اسی اللہ کو تم بھی پکارو۔ میرے آقا نے یہ تعلیم دی جو عالم کی سنتا ہے تو جاہل کی بھی سنتا ہے، جو شہری کی سنتا ہے دیہاتی کی بھی سنتا ہے، امیر کی سنتا ہے تو غریب کی بھی سنتا ہے، وہی اللہ ہے جو آبادیوں کے اندر سنتا ہے تو صحراؤں کے اندر بھی سنتا ہے، وہی اللہ ہے جو سمندر کی تہ کے اندر سنتا ہے تو زمین کے اوپر اور فضاؤں کے اندر بھی سنتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو وہی پورا کرتا ہے۔ میرے آقا نے یہی تعلیم دی کہ اسی کو پکارو اور اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرو۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے، ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، چاہے کفر و شرک میں مبتلا رہیں، چاہے بدعت اور خرافات کرتے رہیں، چاہے اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو شریک قرار دیتے رہیں، اللہ کی کائنات اور اللہ کے تمام امور کے اندر دوسروں کو شریک قرار دیتے رہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے مسلمان ہونے کا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد کا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مرض سے شفا عطا کرنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہاری پکار کو سننے والا نہیں۔ اس لیے عبادت کرو تو اللہ کی کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، پکارو تو اللہ کو پکارو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، کون مصیبت زدہ ہے جو اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اللہ ان کی پکار سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے دور نہیں ہوں۔ اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، پھر ہم دنیا کے بادشاہوں کے اوپر کیوں قیاس کریں؟ ہم دوسروں کو اللہ کے یہاں
سفارشی کیوں بنائیں؟ ہم دوسروں کو اللہ کے حضور میں کیوں پیش کریں؟ براہ راست مانگو، اللہ سے مانگو، وہ اللہ تمہاری سنے گا۔ ہاں وسیلہ مانگ سکتے ہو، وسیلے میں دعائیں کر سکتے ہو، اے اللہ ہماری دعائیں پیران پیر کے وسیلے میں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں آقائے دو جہاں کے وسیلے سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں انبیاء کرام کے طفیل اور صدقے میں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اولیاء کرام کے طفیل اور صدقے میں اور ان کی برکتوں سے قبول فرما۔ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اولیاء کرام کو اللہ کے یہاں اس طرح سفارشی بنائیں کہ ہم اپنی بات پیروں کے پاس لے کر جائیں اور اپنی باتیں بزرگوں کے پاس لے کر جائیں اور یہ اللہ تک پہنچائیں، یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے، ان کے علماء سو نے اپنی عوام کے ذہنوں میں یہی بٹھا دیا تھا کہ دیکھو جو ہم کھولیں گے زمین پر آسمان پر کھلے گا، جو ہم دنیا کے اندر تمہارے نام میں لکھ دیں گے آسمان پر وہی لکھا جائے گا، یہاں ہم اولاد لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ لہٰذا وہ حلووں کے جلوے دکھائے جاتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کی جاتی تھی، تحفے تحائف پیش کیے جاتے تھے، بڑی بڑے نذرانے اور بڑی بڑی خطیر رقمیں ہدیوں کے اندر پیش کرتے تھے۔ یہ علماء یہود جس کے ذریعے اپنے پیٹ پالتے تھے اور اپنی جیبوں کو اور اپنی تجوریوں کو بھرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر قدغن لگائی، میرے آقا نے اس کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے کہ دیکھو اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کو پکارو اللہ تمہاری سنے گا۔ زمانے جاہلیت کی جو رواج تھے اور جو جہالت تھی آج امت مسلمہ کے اندر وہ آ گئی ہے اور پیوست ہو گئی ہے۔ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن میں انتقال اور وصال سے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے یہ وصیت فرمائی تھی، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طرح قبروں کے اندر قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، نمازیں نہیں ہوتی، قرآن خوانی نہیں ہوتی، اپنے گھروں کو نماز سے خالی مت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کو بند مت کرو، سنن اور نوافل اور عورتیں فرائض گھروں کے اندر پڑھے تاکہ تمہارا گھر قبرستان نہ بنے۔ اور دوسرا مطلب مردے دفن کیے جاتے ہیں قبرستان میں، تم اپنے مردوں کو گھروں کے اندر دفن کر کے قبرستان مت بناؤ بلکہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اور تم میرے بعد میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ مت بنا لینا۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں جس دن آپ کا وصال ہونے والا ہے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو اس طرح عبادت گاہ مت بنا لینا میرے بعد کہ اس کی پرستش کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ آپ نے آخری وقت میں امت مسلمہ کو خبردار کیا ہے، اس لیے کہ آپ یہود اور نصارہ کے حال کو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ نے یہود اور نصارہ کے حال آپ کو بتا دیا کہ ان کے اندر جو بت پرستی آئی تھی وہ مزار پرستی سے آئی تھی، وہ قبر پرستی سے آئی تھی، وہ اولیاء پرستی اور بزرگ پرستی سے آئی تھی۔ اگر میری امت کے اندر بھی مزار پرستی چل پڑی، قبر پرستی چل پڑی تو شرک چل پڑے گا اور یہ امت اللہ کو بھول جائے گی، خدا کو فراموش کر دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سے پہلے 5 اولیاء کرام تھے، 5 بزرگ تھے جن کے نام ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ کہتے ہیں اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو مت چھوڑنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ یہ کیسے لوگ تھے جن کے بت بنا دیے تھے، جن کے تھان بنا دیے تھے اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے تھے؟ یہ معمولی انسان نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان
ان کے زمانے کے لوگوں کے سامنے آیا انسانی صورت میں اور بزرگ کا بھیس بدل کر، اور یہ کہنے لگا کیا تمہاری طبیعت نہیں چاہتی، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ان اولیاء کرام کو دیکھو، ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو اور اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارا تو دل بہت چاہتا ہے لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب کیسے ہم ان کو دیکھیں گے؟ شیطان نے کہا کہ میری عمر بہت لمبی ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کے تھان بنا دیتا ہوں، ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں، تم ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ لہذا شیطان نے 5 بت ان کی تصویروں کے بنا دیے اور ان کو عبادت خانوں کے اندر ایک طرف رکھ دیا۔ اس زمانے کے لوگ آتے تھے، ان بزرگوں کی تصویروں اور مجسموں کو دیکھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے اور سوچتے تھے اللہ کی عبادت کر کے یہ اللہ کے ولی بن گئے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے، اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ نسل گزر گئی، جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے وہ بت اٹھا کر بزرگوں کے محراب اور منبر میں رکھ لیے اور اب اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب بھی عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن ان کو دیکھ کر عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا تھا۔ جب یہ نسل بھی گزر گئی اور اب جب تیسری نسل آتی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے، لہذا تیسری نسل نے خدا کو چھوڑا، اپنا معبود اور خدا ان کو بنا لیا اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، بت پرستی چالو ہو گئی۔ حضرت نوح سب سے پہلے رسول اور نبی بنا کر اس قوم مشرک کی طرف بھیجے گئے، 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، 80 آدمیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ طوفان آیا عالمگیر، پوری دنیا کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ 80 آدمی بچے نیچے اترے اور یہ جو 5 بزرگوں کے تھے، 5 مجسمے تھے، موجے اور موجوں کے ٹھپیرے ان کو ادھر سے ادھر لیے پھرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو موجے بہاتے بہاتے جدے کے ساحل پر لے آئی، پانی خشک ہو گیا، ایک زمانے تک ریت ہواؤں سے اڑتی رہی اور یہ بت اس ریت کے نیچے دب گئے۔ پرانے زمانے کا ایک بہت بڑا مشرک اور کافر جس کا نام عمرو ابن لوحی تھا، شیطان اس کے خواب میں آیا اور اس کو بتایا کہ دیکھ جدے کے ساحل پر جا، وہاں ریت کے تودے اور ریت کے ڈھیر کے نیچے خدا اور معبود دبے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کر لا۔ اسے نشان بتا دیا گیا، وہ جدے کے ساحل پر گیا، نشان کے مطابق ریت کو ہٹایا اور وہ بت لایا اور خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے اور پورے عرب کو دعوت دی کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو۔ اس طرح عرب کے اندر، مکے کے اندر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش اور عبادت شروع ہو گئی۔ اب بتائیے بت پرستی کہاں سے آئی، شرک کہاں سے آیا؟ یہ آیا بزرگ پرستی سے، یہ آیا مزار پرستی سے کہ شیطان نے پہلے بزرگوں کو کے بت بنائے اور بزرگوں کی یاد تازہ کروائی اور یہ لوگ بزرگوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر دوسری نسل آئی تو ان کی تعظیم میں اضافہ ہو گیا، تیسری نسل آئی تو انہیں کو اپنا خدا تسلیم کرنے لگی۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا میری قبر کو میرے بعد عبادت گاہ مت بنا لینا، سجدہ گاہ مت بنا لینا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما جب ہجرت حبشہ کر کے گئی، وہاں عیسائیوں کا گرجا گھر دیکھا جس کا نام ماریہ تھا، مدینہ منورہ آئی، آقائے دو جہاں سے تذکرہ کیا، اے اللہ کے رسول ہم نے وہاں گرجا گھر دیکھا ہے، بڑی خوبصورت تصویریں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالی یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے۔ اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا لهم تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب نیک آدمی ان اہل کتاب میں نصارہ میں مر جاتا تھا تو اس کی تصویر بنا لیا کرتے تھے، تصویر بنانے کے بعد پھر اس کی عبادت کرنے لگتے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے، اللہ ان کے اوپر لعنت فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت
नबी की कब्रों को सजदा गाह बना लिया है। जब किसी नबी की कब्र पर सजदा करना जायज नहीं हो सकता तो बताइए किसी पीर और वली की कब्र के ऊपर सजदा करना किस तरह जायज हो जाएगा। और तो और नबी मेरे आका जो इस कायनात के अंदर अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं, हजरत कैस इब्न साद आपकी खिदमत में आते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल कूफे के करीब मैं हीरा गया हूं, मैंने वहां देखा है कि वहां के लोग अपने बादशाह को, अपने अमीर को सजदा करते हैं। आप तो इस बात के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा किया जाए। आपने फरमाया हरगिज नहीं। लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि अल्लाह को छोड़कर किसी गैर को सजदा करे तो वो सिर्फ उस औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए सजदा करना जायज नहीं। मेरे आका ने अपने लिए सजदा पसंद नहीं किया तो किसी पीर और वली की कब्र पर और उसके मज़ार पर सजदा करना कैसे जायज हो सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तत्तखिजू कब्री ईदा या ला तत्तखिजू कब्री वतनन युअबद। मेरी कब्र को मेले ठेले और उर्स की जगह मत बना लेना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ मना कर दिया। जब मेरे आका की कब्र के ऊपर किसी सहाबी ने सालाना मेला नहीं लगाया, सालाना उर्स नहीं लगाया, आज के इन औलिया किराम की कब्रों के ऊपर उर्स मनाना मेरे आका से बगावत है, मेरे आका की तालीम से सरतापी है। मैदान महशर के अंदर मेरे आका ऐसे लोगों की सूरतों को देखेंगे, फरमाएंगे सुकन सुकन, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। मैं ऐसे लोगों की सूरतें भी नहीं देखना चाहता जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरे दीन को बदल डाला था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों की तरफ सफर को जायज करार दिया है। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। अगर सफर किया जाएगा तो 3 मकामात पर, मस्जिद हराम की तरफ 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर, मस्जिद नबवी की तरफ 1 नमाज का सवाब 50,000 या 1,000 नमाज के बराबर, और बैतुल मक़दिस 1 नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। और दूसरे मकामात का सफर करना इबादत की नियत से, तक़र्रुब की नियत से, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नियत से जायज नहीं। इसलिए कि तमाम मसाजिद दुनिया की अल्लाह ने बराबर हैसियत की रखी है। 3 मस्जिदों को छोड़कर सबसे बेहतरीन जगह अगर है तो मस्जिद है। जब मस्जिदों का सफर करना इन 3 मस्जिदों को छोड़कर जायज नहीं तो कब्रों का सफर करना इबादत और तकर्रुब की नियत से कैसे जायज हो सकता है। अगर जाना है तो कब्रिस्तान जाओ, मौत को याद करो, आखिरत को याद करो, सवाब मिलेगा। लेकिन इस नियत से कि हम कब्र का तवाफ करेंगे, हम कब्र पर चादर चढ़ाएंगे, हम उसको बोसा देंगे और चूमेंगे, ये शिर्क है। और शिर्क है अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह के घर के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और उसके अंदर यह हुक्म फरमाया वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, कि तवाफ किस घर का करेंगे? सिर्फ खाना काबा का घर का, खाना काबा का तवाफ होगा, इसके अलावा किसी तवाफ करना जायज नहीं। और सुनते चलिए पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम और सब आप पीराने पीर महबूब सुभानी और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। खत्म करूं? खत्मत हो जाएगा सब मसला, सब खत्मत हो जाएगा। शुरू में देते ना तो मैं ले लूँ, और अगर मौका मिला तो कर जी। ना पानी नहीं, वो पानी से आवाज भी बैठ गई, कीड़ा अंदर घुस गया था। ना पानी नहीं, पानी नहीं, उसकी वजह से पानी पिया अलग गर्म होता है तो आवाज बैठ जाती है। अच्छा इंशाअल्लाह ठीक, जज़ाकुमुल्लाह।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کرے. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر خانہ کعبہ کے ہی طواف کا تذکرہ فرمایا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو صرف خانہ کعبہ کا، اس کے علاوہ کسی گھر کا بھی طواف کرنا جائز نہیں. بلکہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لو طاف حول مسجد سوى الکعبۃ المشرفہ یخشى علیہ الکفر، اگر کسی نے خانہ کعبہ کے علاوہ کسی مسجد کا بھی طواف کیا، کسی گھر کا بھی طواف کیا، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ کافر نہ ہو جائے. یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی طواف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ نے قرآن کریم کے اندر طواف خانہ کعبہ کا بیان فرمایا ہے. پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر وہ عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی کر رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق دیں. یعنی ایسی عبادت پر طلاق کو معلق کیا کہ دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت انجام نہ دے رہا ہو یہی انجام دے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو دنیا میں کوئی نہ کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، طلاق ہو جائے گی. نماز پڑھوں گا تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، طلاق ہو جائے گی. میں زکوٰۃ دوں گا تو کوئی نہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہوگا، صدقہ دیتا ہوگا، تب بھی طلاق پڑ جائے گی. میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ ایسی کوئی ترکیب بتا دیجئے کہ عبادت بھی ایسی ادا ہو جائے کہ دنیا کے اندر کوئی ادا نہ کر رہا ہو اور میری بیوی بھی نکاح سے نہ نکلے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ خانہ کعبہ جاؤ، مکہ مکرمہ کے اندر وہاں کے بادشاہ وقت سے یہ درخواست کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے اور میں اکیلا طواف کر لوں، میں اکیلا طواف کر لوں تاکہ میری بیوی پر طلاق نہ پڑے. ایسی عبادت تم ادا کرو گے کہ دنیا کے اندر کوئی اس عبادت کو انجام نہیں دے رہا ہوگا، اس لیے کہ طواف جو ہوتا ہے صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. عبادت بھی ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں پڑے گی. پیران پیر کا بھی مسلک یہی. اس سے پتا چلا کہ صرف طواف ہوگا تو خانہ کعبہ کا. اگر طواف کسی مزار کا، طواف کسی گنبد کا، طواف کسی عمارت کا جائز ہوتا تو حضرت پیران پیر بغداد کے اندر اپنے پہلے والے پیروں کے بازار کی طرف بھیج دیتے یا کسی گھر کی طرف اس کو بھیج دیتے، کسی مسجد کے طواف کو کہہ دیتے یا اللہ کے رسول کے روزے کے طواف کو کہہ دیتے، لیکن کہیں نہیں، خانہ کعبہ بھیجا اور کہا کہ صرف طواف وہی ہوگا. یہ ایسی طواف عبادت ہے کہ دنیا کے اندر تم کر رہے ہوگے اور پوری دنیا میں کوئی یہ عبادت ادا نہیں کر رہا ہوگا. اس لیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا طواف نہیں. طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چوما جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے. میرے آقا نے بھی چوما ہے، استلام کیا ہے دور سے بھی اور ٹہنی کے ذریعے بھی. جو حجر اسود کو چوم سکتا ہے اسے چومے، اپنے چہرے کو اس کے اوپر لگائے. اس کے علاوہ رکن یمانی سے جب طواف کرتے ہوئے گزرے تو اس کو چھوتے ہوئے جائے. رکن یمانی اور حجر اسود دونوں ایک جانب کے اندر ہیں. طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی پر آئے گا تو دائیں ہاتھ اس کو لگائے گا اور حجر اسود پر آئے تو اس کو چومے اور اس کو بوسہ دے یا اس کا دور سے استلام کرے. اس کے علاوہ کسی کو بھی چومنا اور بوسہ دینا درست نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے
دور خلافت میں جب مکہ مکرمہ آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا ہوگا کہ تجھے انہوں نے چوما ہے تو میں بھی تجھے نہ چومتا اور بوسہ نہ دیتا۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، چاند اور سورج سے زیادہ منور تھا، انسان کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو چومنا جائز نہیں کیونکہ انسان کے گناہوں کو یہ چوس لیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے۔ حضرت عمر یہی فرماتے ہیں میرے آقا نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں چوما، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس کو بھی چومنا اور چھونا درست نہیں ہے۔ صرف حجر اسود کے بارے میں حدیث شریفہ کے اندر آیا ہے، جب اس کے علاوہ کسی کو چومنا جائز نہیں ہے تو پھر آج کے بنے ہوئے مزاروں کو بوسہ دینا اور ان کا چومنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ تو احادیث شریفہ کے اندر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب خود لکھتے ہیں کہ روزہ اقدس کی جالی سے کافی فاصلے پر کھڑا ہو، روزہ اقدس کی جالیوں کو نہ چھوئے، ان کو نہ چومے، ان کو نہ بوسہ دے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ روزے اقدس کی جالیوں کو بھی چھونا اور چومنا جائز نہیں۔ جب میرے آقا کے روزے اقدس کی جالیوں کو چومنا اور چھونا اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی جائز نہیں تو بنائے ہوئے مزاروں کو چومنا اور ان کو چھونا، ان کو باعث تبرک سمجھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مزاروں کو حجر اسود کے برابر کر دیا؟ میرے آقا کے روزے اقدس سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ روزے اقدس کو تو چھونا اور چومنا جائز نہ ہو اور ان کو باعث تبرک سمجھ کر، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا اور ضروریات کا پورے کرنے والا سمجھ کر چوما بھی جائے اور بوسہ دیا جائے تو بتائیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ خانہ کعبہ پر خلاف چڑھایا گیا، پہلے ہی سے اس سنت کو جاری رکھا گیا، میرے آقا کے زمانے میں بھی اس کو غلاف پہنایا گیا اور ہر سال ہزاروں ملین ڈالر کی لاگت سے تیار کیا ہوا غلاف پورے سال تیار کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو پہنایا جاتا ہے، اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ صرف اس کے بارے میں وارد ہوا ہے شریعت کے اندر، اس کے علاوہ کسی اور مقام کے اوپر کپڑا پہنانا جائز نہیں۔ احادیث شریفہ میں ممانعت آئی ہے، سب سے پہلے تو یہ ثابت کرو کیا مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا جائز ہے، بعد میں ان کو پکڑنا جواز ثابت ہوگا۔ جب ان کے اوپر چادریں چڑھانے کا ہی کہیں ثبوت نہیں، کہیں جواز نہیں تو ان کو چھونا اور ان کو پکڑنا اور ان کو چومنا اور باعث تبرک سمجھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ارے پکڑو تو خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑو، اگر چومنا ہے تو خانہ حجر اسود کو چومو، اگر دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے گھر کو پردوں سے لٹک کر، اللہ کے گھر کے پردوں سے چمٹ کر، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور مقام کو چمٹ کر اس سے مانگتا ہے، اس نے اس مقام کو اللہ کے گھر کے برابر بنا دیا اور اس کے اوپر پڑی ہوئی چادر کو خانہ کعبہ کے اوپر پڑے ہوئے غلاف کے برابر مقام دے دیا۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے تو اس کا جواز ثابت کرنا پڑے گا اور پھر اس کو چھونا اور اس کو چومنا اور پکڑنے کا جواز ثابت کرنا پڑے گا۔ کہیں شریعت کے اندر نہیں ملے گا کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مزار کے اوپر پڑے ہوئے چادر کو یا کپڑے کو باعث تبرک سمجھ کر چومنا اور اس کو چھونا اور اسے چمٹنا جائز ہے، بلکہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ سننے والا اللہ ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اور الیاذ باللہ جب مزاروں پر جایا جاتا ہے تو احادیث شریفہ میں جن کی ممانعت آئی ہے پھر نہ مرد اور عورتوں کے اختلاط کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے लानत फरमाई है उन औरतों के ऊपर जो मज़ारों की ज़ियारत करने के लिए जाती हैं, जो वहां सजदा करने के लिए जाती हैं और जहां वो जो चिरागा करने के लिए जाती हैं। आला हजरत ने आकाम शरीयत के अंदर लिखा है कि जो औरत अपने घर से मज़ार की ज़ियारत के लिए जाती है, इरादा करती है, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत उसके ऊपर बरसती है। जब घर से निकलती है तो शैतान चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और जब मज़ार के ऊपर जाती है तो साहिब मज़ार उसके ऊपर लानत भेजता है, उसकी रूह उसके ऊपर लानत भेजती है और जब वापस आती है तो लानत ही के अंदर घर तक वो वापस आती है। ये मेरी बात नहीं, आपके आला हजरत की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसकी रोशनी में औरतों के लिए मज़ारों के ऊपर जाना जायज नहीं बल्कि हराम है। इब्तिदा में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरतें दोनों को मना फरमा दिया था कि तुम कब्रिस्तान मत जाना, क्योंकि जो बुत परस्ती आई है वो कब्र परस्ती से आई है, बुजुर्ग परस्ती से आई है। लेकिन जब मुसलमान इस्लाम के अंदर मजबूत हो गए और पुख्ता हो गए तो आपने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, अब मैं इजाजत देता हूँ तुम कब्रों की ज़ियारत करो, इससे मौत की याद ताज़ा होती है, दुनिया से बेरग़बती होती है, आखिरत याद आती है। लेकिन आपने चूंकि औरतों के अंदर सब्र कम होता है, जजा फजा ज्यादा करती है, वावेला और रोना ज्यादा करती है, उनके अंदर जब सब्र की कमी है और रोना गिड़गिड़ाना ज्यादा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारों पर और कब्रिस्तान जाने पर औरतों पर पाबंदी आयद कर दी कि उनके ऊपर लानत है जो औरतें कब्रों की या मज़ारों की ज़ियारत करने के लिए जाती हैं। फिर जहां जाते हुए लानत बरसती है, वहां जाने के बाद फिर उनके ऊपर नजर न्याज है, उनके ऊपर चढ़ावे हैं और वहां बैठे हुए मुजाविर जो अपनी जेबों को भरते हैं, बक्स खुले हुए हैं, नोटों से उनको भरा जा रहा है। वही जो यहूदियों का तरीका था कि तुम्हारी बात अल्लाह तक हम पहुंचाएंगे, यहां भी वही है कि तुम्हारी बात पीरों तक हम पहुंचाएंगे, पीर तुम्हारी बात अल्लाह तक पहुंचाएंगे, अल्लाह तुम्हारी बराह रास्त नहीं सुनेगा और इनकी टालेगा नहीं। ये अकीदा अवाम के जहन में बिठा दिया गया है। अलहयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तो हर एक की सुनता है, अल्लाह हर जगह सुनता है, अल्लाह रिश्वत का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी की सिफारिश का मोहताज नहीं है। अलबत्ता वसीला बना सकते हो, लेकिन ये कहाँ का वसीला है? ये तो वसीला नहीं है। वसीला तो जब होता कि अपने घर बैठे हुए ये दुआएं मांगी जाती कि अल्लाह औलिया इकराम की बरकतों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मज़ारों पे जाने की जरूरत नहीं, वहां जाया जा रहा है, ये नियत यही है कि ये पीर हमें औलाद देगा, ये पीर हमारी मुसीबतों को दूर करेगा, ये पीर हमारी परेशानियों को दूर करेगा और ये अल्लाह के यहाँ हमारा सिफारिशी बनेगा। तो इसी वजह से नजर नियाज चढ़ाए जाते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। आप फरमा दीजिए अल्लाह ने मुर्दार को हराम करार दिया है, खून को हराम करार दिया है, खिंजीर और नापाक जानवर को हराम करार दिया और जो गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाया जाए वो भी हराम है, उसका खाना जायज नहीं है, गैरुल्लाह के नाम पर खिलाना जायज नहीं है। बल्कि मुफस्सिरीन किराम और फुकाए किराम ने तो यहाँ तक कहा है कि गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ाया गया है उस वो नजिस और नापाक इतना हो गया कि वो खून से ज्यादा नापाक हो गया, खिंजीर से ज्यादा नापाक हो गया है। क्यों? इसलिए कि खिंजीर को तो नापाक समझते हो, खून को तो नापाक समझते हो, मुर्दार को हराम समझते हो, लेकिन गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ाया गया अल्लाह के साथ शिर्क करार दे दिया। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देगा इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। सफर करके मज़ारों पर जाना
اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ عورتوں کا مزاروں پر جانا، ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرما دی ہے۔ میلے ٹھیلے اور عرس منانا مزاروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں امت مسلمہ کو منع فرما دیا ہے کہ میرے روزے کے اوپر میرا مت لگانا، عرس مت لگانا، کسی پیر اور ولی کی قبر کے اوپر سے لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بوسہ صرف حجر اسود کو دیا جائے گا، تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسے، تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسے، ورنہ اس پتھر میں کیا رکھا ہے مسلمان کے لیے؟ چونکہ میرے آقا نے بوسہ دیا حجر اسود کو، اس لیے آپ کی اتباع سنت میں بوسہ دیا جاتا ہے، ورنہ پتھر کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں۔ یہی اینٹ اور گارے، پتھر اور سیمنٹ کے بنے ہوئے یہ مزار کیا نفع نقصان کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے عقلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جو اس ظلمت کو ختم کرنے کے لیے آیا، اس بدعت کو مٹانے کے لیے آیا، محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسی لیے ہندوستان بھیجے گئے، علاؤ الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے یہی بیڑا اٹھایا، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اسی کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کیا، اور شیخ علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیر تک کا سفر اسی لیے کیا۔ اللہ کے ولی ہندوستان کے اندر اسی لیے تو آئے تھے کہ غیر سے مت مانگنا، اللہ سے مانگنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا طواف مت کرنا، یہ تمام تعلیمات ہی اس ہندوستان کے اندر پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج انہی بزرگوں کے مزاروں کے اوپر وہی تمام کچھ کیا جاتا ہے جن کو ختم کرنے کے لیے وہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑا المیہ ہے اور بڑی ناواقفی اور ناسمجھی ہے کہ وہ اللہ کا ولی جب انتقال کر گیا تو ہمارا محتاج ہے نہلانے میں، کفن پہنانے میں انسانوں کا محتاج، دفن کرنے میں انسانوں کا محتاج، وہ کروٹ بدل بھی نہیں سکتا، قبر کے اندر خود جا بھی نہیں سکتا، مکھی بیٹھ گئی انتقال کے بعد تو اس کو اڑا نہیں سکتا، انتقال کے بعد کفن خود پہن نہیں سکتا، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ انسانوں نے اسے نہلایا، انسانوں نے کروٹ دے دے کر اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا اور قبر کے اندر اتار دیا اور دفن کر دیا۔ جب وہ قبر کے اندر پہنچ گیا تو کیسی نہ سمجھی ہے، اب وہ مشکل کشا بن گیا، وہ حاجت روا بن گیا، وہ اولاد کا دینے والا بن گیا، وہ بارش کا نازل کرنے والا بن گیا، وہ مقدمات کا حل کرنے والا بن گیا۔ کیسے یہ اولاد کا دینے والا بن سکتا ہے؟ آقائے دو جہاں کے گھر میں ایک عورت اپنی گود میں بچے کو لے کر آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے آقائے دو جہاں سے کہا، اے اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے چمن کے اندر بھی ایسا ہی ہنستا ہوا کھلتا ہوا پھول ہوتا، ہماری گود کے اندر ایسا ہی بچہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ بچہ دینا میری اختیار میں نہیں، یہ بچہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس عورت کو چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے۔ جب آقائے دو جہاں کا یہ فرمان کہ اپنی بیوی حضرت عائشہ کو بچہ نہ دے سکے تو ان ولیوں کا میرے آقا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ مرنے کے بعد کسی کو کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسومات سے اور ان شرکیہ افعال اور حرکات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، ایک ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آقائے دو جہاں کے لیے سجدہ نہیں تو کیا کسی بزرگ کے مزار پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، قبر کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے
اور اگر عبادت کا سجدہ ہے تو وہ کفر ہے اور وہ شرک ہے۔ اسی لیے قبرستان کے اندر نماز پڑھنا بھی درست نہیں۔ میرے آقا نے تو جھک کر سلام کرنے کو بھی منع فرمایا، اس لیے کہ کہیں رکوع کرنے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ رکوع صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو خیر اللہ کے سامنے کیسے جھکا جائے گا؟ اسی طرح صرف سجدہ اللہ کے لیے ہوگا۔ آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا تو خیر اللہ کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ اسی طرح آپ نے لعنت فرمائی ہے ان یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو پیر اور ولیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔